میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ السلام علیکم۔ میں اس حوالے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ واقع کربلا سے پہلے بھی کیا اتنی ہی فضیلت رکھتا تھا جتنی فضیلت اس کو واقع کربلا کے بعد ملی ہے؟ محرم الحرام کو کیا واقع کربلا کے علاوہ کچھ اور حوالے سے فضیلت حاصل ہے؟ کچھ اس طرح کا ان کا سوال تھا۔ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا کے علاوہ اور کئی عنوانات پر اس تاریخ کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بہت اہم مدنی پھول ہیں کہ 10 محرم الحرام کو کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی روز یعنی 10 محرم الحرام عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ 10 محرم الحرام یعنی اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام 10 محرم الحرام کو پیدا کیے گئے، اسی روز انہیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اسی روز حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اسی روز حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا، اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی روز حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا وعلیہ السلام کی تکلیف دور کی گئی، اٹھا لی گئی، رفع کی گئی، آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی، اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اور 10 محرم الحرام کو امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مع شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورے کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاکی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام کی جو دنیا میں آمد ہوئی اس سے پہلے کے یہ واقعات تھے، باقی کہ آپ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے بعد یہی واقعہ جو اہم ترین پیش آیا اور آئے گا بھی، جو یعنی قیامت بھی اسی دن آئے گی، 10 محرم الحرام کو، جمعہ کا دن، جمعہ کا دن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون پہ گیم کھیلنے کے لیے دے دی جاتی ہے، شاید ہی کوئی ایسی گیم بنتی ہو جس میں میوزک نہ ہوتا ہو، تو یہ بچوں کو کیوں میوزک کا عادی اپنے بنائیں اور بچوں کو فضولیات میں بھی ڈالنے کی کیا مطلب کہ حاجت پیش آ گئی؟ اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کا عادی بنانے کے بجائے انہیں نیک اور اچھے کام کرنے کا عادی بنانے کی کوشش کیجیے، انہیں اچھے اور نیک کام کرنے کی عادت دیجیے۔ آپ بیٹھیے بچوں کے ساتھ، بچوں کو چاہیے تفریح، ایسے واقعات بیان کر سکتے ہیں، تو یہ جیسے مواقع آئے تو انہیں واقعہ کربلا بیان کیا، شہدائے کربلا کی قربانیاں بیان کی، یزید پلید کی خباثتیں بیان کی، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی اچھے اچھے واقعات بیان کیجئے، بچوں کو غزوات کے واقعات بیان کریں، کچھ نہ کچھ تفصیلات آپ کے بھی مطالعے میں ہو تو اپنے بچوں کو سکھائیے، تاکہ بچوں کی اپنے اسلام کے معاملے میں میموری تو ہو نا، اس سے بچوں کے اندر ایک کچھ کر لینے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب بچوں بیٹا کیا بنو گے؟ میں فلاں بنوں گا، بیٹا کیا بنو گے؟ میں اس جیسا بنوں گا، کیونکہ آپ نے ان کو فلاں اور اس جیسا بننے کا سکھایا تو اس کے سامنے فلاں اور اس جیسا بنا۔ اگر آپ اس کو اپنے جو مذہبی اور اسلامک ہیروز ہیں، بہترین کریکٹر جو ہمارے دین اسلام کے اندر ادا کر کر گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو سیرتیں ہیں، فقہائے کرام کی سیرتیں ہیں، اور کم از کم بچے کو یہی سکھا دو کہ ہمارے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت نے 13 برس 4 ماہ
اور 10 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 روز میں قرآن حفظ کیا، اس کو لگے گا 7 روز میں تو اس کے اندر اور قرآن پڑھنے کی محبت پیدا ہوگی۔ اچھا، ہمارے بزرگوں کے بچپن کے بھی ایک سے ایک واقعات ملتے ہیں، خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے کتنے واقعات ہیں، تو ہم یہ بچوں کو بتائیں، پڑھائیں، تاکہ ان کے اندر ہمارے دین کی محبت، اسلام کی محبت اور ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کی محبت پیدا ہوگی۔ پھر دیکھیے کہ آپ کا یہ مدنی منا بڑا ہو کر کیا شاہکار بنتا ہے یہ، اور کیا کارنامے انجام دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں نہیں ہوتا ایسے کچھ۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچوں کی بچپن سے کوئی اس طرح کی تربیت نہیں کی، ان کے اندر وہ ولولہ، وہ حوصلہ، وہ جوش ایمانی وغیرہ کے ایسے جذبات جب تک ہم بیان نہیں کریں گے، ان کے اندر وہ کیفیات پیدا نہیں ہوں گی۔ کیفیات پیدا کرنے، ہم نے پیسے کی کیفیت پیدا کی، پیسے کے پیچھے دوڑا، کاروبار کی کیفیت پیدا کی، کاروبار کے پیچھے دوڑا، گورنمنٹ آفیسر اتنا مطلب کہ اہمیت رکھتا ہے تو وہ گورنمنٹ آفیسر بننے کے پیچھے دوڑا، اپنے بولے کہ یہ بنو تو اس کے پیچھے دوڑا، اپنا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو، بیٹا رات جاگنی پڑے گی اور نیند کچھ دوائیاں کھانی پڑیں گی اور اتنے گھنٹوں تک پڑھنا پڑے گا، ہم نے ذہن بنے وہ اس کے پیچھے دوڑا، اپنا ڈاکٹر یوں کرتا ہے وہ ڈاکٹر کے پیچھے دوڑا، اپنے جس کے پیچھے دوڑا یا اس کے پیچھے دوڑا، جہاں واقعی دوڑانا چاہیے تھا ہم نے دوڑایا نہیں۔ بچہ تو جس کو کہتے ہیں بلینک بورڈ ہوتا ہے، سادی سی تختی ہوتی ہے، بلینک پیپر ہوتا ہے، لکھیں کیا لکھنا ہے، اس کاغذ پر اپنے دین اسلام کے اہم کارناموں کے نقوش چھوڑیں، پھر دیکھیے آپ کا یہ مدنی منا آپ کا دنیا اور آخرت میں رب کی رحمت سے کیسا نام روشن کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیر مسلم سے رقم لی تھی، میں ڈھونڈ رہے نہیں مل رہا اور وہ لوٹانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اولاً تو یہ تلاش کریں گے اس کو کہ وہ یا اس کے ورثاء میں سے کوئی ان کو مل جاتا ہے تو اس کے ذریعے اس تک پہنچا دیں، اور بالفرض وہ نہیں مل رہا، وہ مر گیا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ، تو اب یہ حکم ہے کہ یہ رقم کسی فقیر کے اوپر یہ صدقہ کر دیں گے۔ اصل تھا کہ بیت المال کو دیا جائے، بیت المال نہیں تو بیت المال کے جو مستحقین ہیں ان میں فقراء بھی ہوتے ہیں، تو جو شرعی فقیر ہے اس کے اوپر یہ رقم وہ صدقہ کر دیں۔ واللہ تعالی عالم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زاہد اتاری اننت ناگ کشمیر سے آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن کھچڑی کی دیگ کی منت مانے تو یہ عمل کیسا، اور اگر مالی حالات کے سبب وہ دیگ نہ کر سکے تو کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عاشورے کے دن کھچڑے کی منت مانی تھی اور اگر بالفعل نہیں کر سکا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو منت مانی جاتی ہے وہ عمومی طور پہ شرعی منت بنتی نہیں ہے، کہ اس میں اللہ کے لیے نیت کرنا ضروری ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری ہوتی ہے کہ جس میں وہ پورے کی جائے، تو اس طرح عام طور پہ منت کی نہیں جاتی۔ عام طور پہ یہ منت عرفی ہوتی ہے، تو اگر نہیں کر پائے تو بعد میں کر لیں، بہتر ہے کہ اس کو پورا کریں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر مالی حالات ایسے ہیں کہ بعد میں بھی نہیں کر سکے تو پھر بھی گناہ گار وہ نہیں ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔